اندرا گاندھی پر امریکن مصنفہ کیتھرین فرینک نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اندرا دی لائف آف اندرا نہرو گاندھی۔ اس کتاب سے اہم اور دلچسپ واقعات آپ کو سنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندرا گاندھی پہلی مرتبہ کیسے وزیر اعظم بنی، ان کو وزیر اعظم بنانے میں کن 12 وزراء کا کردار تھا، اندرا گاندھی کتنی طاقتور وزیر اعظم تھی۔ جانیے آج کی ویڈیو میں۔ یہ اس سیریز کی قسط نمبر 1 ہے۔ جب بھارتی وزیر اعظم شاستری کی تاشقند میں اچانک موت ہو گئی جہاں وہ صدر ایوب خان سے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کر رہے تھے، بھارت میں بڑا بحران پیدا ہو گیا کہ اب نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ نہرو جیسے بڑے وزیر اعظم کے بعد شاستری جیسے بندے نے 2 سال کا عرصہ تو گزار لیا تھا، لیکن اب شاستری کے بعد دور دور تک بڑا لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاستری کی جگہ لینے کے لیے کانگریس کے اندر سے 9-10 امیدوار بن کر ابھرے۔ اس وقت کانگریس کے 14 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کا بڑا اہم رول تھا، وہ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ بھارت کو شروع ہی سے نہرو نے جمہوریت کی پٹری پر ڈال دیا تھا۔ وہاں کانگریس کا صدر یا سیکرٹری اپنی مرضی سے کسی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد نہیں کر سکتا تھا۔ نیا وزیر اعظم چننا ہے تو آپ کو پارلیمانی پارٹی کے ارکان کی رائے معلوم کرنا ہوگی۔ مختلف امیدوار الیکشن لڑیں گے اور پارلیمانی پارٹی کے ارکان اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ اس دوڑ میں مرارجی دیسائی سب سے زیادہ ایکٹیو تھے۔ وہ خود کو اس عہدے کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن پارٹی کے اندر ایک گروپ تھا جو مرارجی دیسائی کے وزیر اعظم بننے کے خلاف تھا۔ ہندوستان ابھی تک نہرو فیملی کے رومانس میں تھا۔ نہرو کی بیٹی اندرا ابھی تک چپ بیٹھی تھی۔ اس نے اب تک ایسا اشارہ نہ دیا تھا کہ وہ بھی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہے۔ جب سب امیدواروں کے نام سامنے آ گئے تو پارٹی کے اندر ایک گروپ پیدا ہوا جو ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کا تھا۔ انہیں لگا کہ دیسائی وزیر اعظم بن گیا تو وہ ایک باقاعدہ سیاسی بندہ ہے جو ان کی کوئی بات نہیں سنے گا اور اپنی مرضی سے حکومت کرے گا۔ دیسائی کے بارے میں کسی نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ اس میں نہرو والی سب برائیاں تو موجود تھی، لیکن نہرو والی ایک بھی خوبی نہیں تھی کہ اسے وزیر اعظم بنایا جاتا۔ اس گروپ کا خیال تھا کہ اگر نہرو کی بیٹی اندرا کو آگے کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ایک تو وہ عورت ہے اور دوسرا نا تجربہ کار، لہٰذا اسے کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ جب بھی پارلیمنٹ یا کابینہ میں مسئلہ ہوگا وہ دوڑی دوڑی ان کے پاس آئے گی۔ اندرا تو نام کی وزیر اعظم ہوگی جبکہ اصل پاور وہ استعمال کریں گے۔ یوں ایک تیر سے 2 شکار کریں گے۔ ایک تو مرارجی دیسائی کا پتہ کٹ جائے گا، دوسرا ایک کمزور عورت وزیر اعظم ان کے اشاروں پر چلے گی۔ اور پھر کانگریس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے سال بھارت میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور نہرو خاندان کا فرد الیکشن مہم چلائے گا تو پارٹی کے الیکشن جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ یوں ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اندرا گاندھی کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف بھارتی صدر رادھا کرشن بھی خاموشی سے اندرا گاندھی کی حمایت کر رہے تھے۔ انہیں بھی وہی مسئلہ تھا کہ دیسائی جی سے بہتر اندرا گاندھی ہے جسے آسانی سے وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ اندرا کو اچھی طرح اندازہ تھا یہ سب کیا کھیل چل رہا ہے۔ کسی قریبی دوست نے اندرا سے پوچھا کہ تم آرام سے گھر بیٹھی ہو، کوئی ہلچل نہیں کر رہی، باہر تو بڑا سیاسی دنگل لگا ہوا ہے۔ اندرا نے جواب دیا یہ بابے سیاستدان اس کی محبت میں اسے وزیر اعظم نہیں بنانا چاہ رہے، بلکہ ان سب کا ایک مشترکہ مخالف ہے اور اس کا نام ہے مرارجی دیسائی، جس کا وہ راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اسے بلا بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے، وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں اور ان کے ہاتھوں راجنیتی کا کھیل کھیلوں گی۔ 19 جنوری 1966 کی صبح پورے ہندوستان کی نظریں کانگریس کے پارلیمانی اجلاس پر لگی ہوئی تھی کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس صبح اندرا جلدی اٹھی، تیار ہوئی۔ اس نے کھاڑی کی ساڑی پہنی، سادہ کشمیری شال لی، گلے میں موتیوں کی مالا ڈالی جو اسے ایک بنگالی روحانی شخصیت کی مالک خاتون گرو نے کچھ پڑھ کر دی تھی۔ تیار ہو کے وہ سیدھی جمنا گئی جہاں مہاتما گاندھی اور اس کے باپ کی آخری رسومات ادا کی گئی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے کافی دیر تک کھڑی رہی۔ وہاں سے وہ 3 مورتی گئی جہاں اب نیشنل میوزیم ہے جسے نہرو کے نام سے منسوب کیا گیا۔ وہ کوریڈور سے گزرتی ہوئی اپنے باپ کے پورٹریٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ اندرا کے ساتھ اس وقت ایکٹنگ وزیر اعظم اور خاتون جوشی بھی تھی۔ راستے میں اسے گلدستہ پیش کیا گیا۔ مس جوشی نے ایک پھول توڑ کر اندرا کی ساڑی پر لگا دیا، جیسے کبھی اس کا باپ نہرو اپنی شیروانی کے کھلے بٹن پر پھول لگایا کرتا تھا۔ کانگریس کا اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ مرارجی دیسائی بھی خاموشی سے اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے بھی کچھ سوچ رکھا تھا، لہٰذا ایک چال چل دی کہ ووٹنگ خفیہ ہوگی۔ اس کی منصوبہ بندی کے تحت خفیہ ووٹنگ نہیں اسے جتوانا تھا۔ 526 ایم پی ایز نے ووٹ ڈالنا تھا۔ خفیہ ووٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ اندرا وزیر اعظم بن چکی تھی۔
فیصلے کا اعلان ہوا تو وہ کھڑی ہوئیں اور ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا دل بھر آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اپنی مختصر سی تقریر ختم کر کے اندرا سیدھی اپنے مخالف مرار جی ڈیسائی کی طرف گئی۔ اندرا نے نمستے کے انداز میں اپنے ہاتھ جوڑے اور مرار جی ڈیسائی سے کہا، آپ میری کامیابی پر مجھے آشیرواد دیں۔ مرار جی ڈیسائی نے قدرے بیزاری سے کہا، جی میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ 5 دن بعد اندرا گاندھی کو وزیر اعظم کا حلف دلوا دیا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم کا حلف لے رہی تھی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سالملی افرم کیا، نہ کہ خدا یا بھگوان کی قسم کھائی۔ اس کا پیغام بڑے واضح تھا کہ وہ ہندوستان کا سیکولر امیج قائم رکھیں گی۔ اندرا کے وزیر اعظم بننے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کی بیٹی تھی۔ انہیں وزیر اعظم بنوانے میں ہندوستانی ریاستوں کے ان 12 وزرائے اعلیٰ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان سب کے اتحاد کو سینڈیکیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اسے ان سب کے احسانات کے نیچے لگ کر رہنا تھا۔ وزرائے اعلیٰ کامراج کا اندرا کو وزیر اعظم بنوانے میں بڑا ہاتھ تھا، لہٰذا اس کی بات بہت زیادہ سننی تھی۔ کامراج کا اصرار تھا کہ اندرا اپنی نئی کابینہ میں زیادہ تر وہی وزیر رکھے جو وزیر اعظم شاستری کے تھے، وہ ان وزیروں کو نہ چھیڑے۔ اندرا گاندھی کے ذہن میں کچھ اور تھا، وہ کم از کم وزیر اعظم شاستری دور کے وزیر داخلہ گلزاری نندا کو ہٹا کر نیا وزیر اعظم لانا چاہتی تھی، جو 2 دفعہ نگراں وزیر اعظم کا رول پہلے ہی ادا کر چکے تھے۔ اندرا کو شاید لگتا تھا کہ جو وزیر داخلہ 2 دفعہ نگران وزیر اعظم رہ چکا ہے، چاہے چند دنوں کے لیے ہی صحیح، وہ اس کی کابینہ میں اس کا وزیر نہیں بلکہ خود کو وزیر اعظم سمجھ کر بیٹھے گا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اور اسے اپنی کابینہ چلانے میں مشکل ہوگی۔ لیکن اندرا گاندھی کی تمام تر خواہش کے باوجود وہ گلزاری نندا کو وزارت داخلہ سے نہ ہٹا پائیں۔ اندرا ابھی اس پوزیشن میں نہ تھی کہ وہ اس سینڈیکیٹ کے سامنے کھڑی ہو سکتی اور اپنی مرضی کی کابینہ بنا سکتی۔ تاہم اندرا گاندھی اپنی مرضی کے چند اہم وزیر اپنی کابینہ میں لانے میں کامیاب رہی۔ سب سے اہم نام اشوک مہتا کا تھا، جو ایک دانشور اور سوشلسٹ تھا، جسے وزارت منصوبہ بندی دی گئی۔ اندرا کے وزیر اعظم بنتے ہی یہ آئیڈیا سامنے آیا کہ اندرا چونکہ عورت ہے، لہٰذا اس تخت کے پیچھے ایک مرد ہونا چاہیے جو اس کی پاورز استعمال کرے۔ لیکن وہی ہوا جس کا خدشہ بھارتی اخبار نے ظاہر کیا تھا۔ کابینہ کے اندر اور پاور کوریڈورز میں اچانک یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ اندرا کا ایک سابق ریاست کے خوبصورت راجا سے خفیہ افیئر چل رہا تھا، جو اس کا وزیر بھی تھا۔ وہ خوبصورت خوش قسمت راجا کون تھا جو اندرا کے اتنے قریب آ گیا تھا؟ ملتے ہیں قسط نمبر 2 میں، تب تک اللہ حافظ۔